اس ایک تسبیح جس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار ایک شخص نے یہ تسبیح پڑھی، فرشتے پریشان ہو گئے کہ اس کا کتنا ثواب لکھیں، اور وہ تسبیح یہ ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایسی حدیث لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسی دعا بتائی گئی ہے جس کا ثواب بہت زیادہ بتایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بار ایک شخص نے یہ کلمات کہے تو فرشتے گھبرا گئے کہ اس کا کتنا اجر لکھیں۔ کلمات یہ ہے جو ہم ابھی آپ کو بتائیں گے۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ کلمات پڑھے، فرشتے گھبرا گئے کہ اس کا کتنا اجر لکھیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں عرض کیا کہ آپ کے بندے نے ایسے کلمات کہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم اس کلمات کا کیا ثواب لکھیں۔ پروردگار نے باوجود جاننے کے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے، تو انہوں نے بیان کیا کہ یہ تسبیح پڑھی ہے۔ محترم ناظرین، یقیناً تمہارا یہ تھکا ہوا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ تمہیں ظاہر ہو جو تمہارے دل کو مطمئن کر دے۔ تمہارے راستے بھی ہموار ہونے والے ہیں، تو سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور تم ان لوگوں کی باتوں کا غم نہ کیا کرو، کیونکہ تمام تر غلبہ اللہ کا ہے، کیونکہ وہی ہر چیز پر قادر ہے اور وہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ پر یقین کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے۔ جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بھری زندگی سے پرسکون زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ اور پالنہار ہے، جو انسانوں، حیوان، فضا میں اڑنے والے پرندوں، زمین پر بہتے ہوئے دریا اور سمندر، بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیوں، حتیٰ کہ اس زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سے چیونٹی کا بھی مالک اور پروردگار ہے، جس کے حکم کن فیکون سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہوں اور روشنی کی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید نہ ہو، جب زندگی میں خزاں ہی خزاں ہو، بہار کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا، پریشان نہ ہونا، اللہ ہے نا۔ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں زندگی میں، پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، فلاح و کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے، تقدیریں بھی انہی کی بدلا کرتی ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مومن کی زندگی رزق معیشت کی فکر سے خالی ہونی چاہیے اور اس کا دل پرندوں کی طرح ہونا چاہیے، جو اپنے لیے کچھ جمع کر کے نہیں رکھتے، بلکہ ہر روز صبح رزق تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در سے مانگتے ہیں، کیا انہیں اللہ کی ذات پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں؟ کیا انہیں اس دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ ہے، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں بھی نیچے گرنے نہیں دیتی؟ وہ ذات انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ پاک کی ذات تو رحیم کریم ہے، انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی۔ اللہ تو فرماتا ہے، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، اور عطا بھی ایسا کہ انسان حیران رہ جائے۔ لیکن ہم انسان ہی بے وفا ہیں، جو در در پر جا کر سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ پر یقین کے معاملے میں زیادہ سوچا مت کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں فلاح و کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں پر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تو قادر مطلق اور بے نیاز ہے، انسان کی سب خواہشات پوری کرنے پر قادر۔ بس اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جس کے توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اللہ پر توکل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جو دریا میں بھی راستہ بنوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو شدید طوفان میں بھی کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب پر توکل نہیں کریں گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ہمیشہ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ پر پختہ یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔
اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو ایسی جگہوں سے انسان کو نوازتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دعائیں معجزوں کا باعث بنتی ہیں اور رب کے حکم کن فیکون سے تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اللہ پر یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اگر اللہ پر یقین پختہ ہو جائے تو معاشرے سے بہت سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر اس بات پر یقین آ جائے کہ قسمت میں لکھا ہوا رزق کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتا، تو کبھی انسان دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے، کبھی قتل جیسا کبیرہ گناہ نہ ہو، کبھی یتیموں کا مال نہ ہڑپ کیا جائے۔ اللہ پر یقین کرنے والے کبھی بھی زندگی کی مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتے، زندگی میں چھائے ہوئے غموں کے بادلوں سے پریشان نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ان کا یقین واحد اور یکتا رب پر ہوتا ہے، جہاں بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جایا کرتی ہے۔ غموں کے چھائے ہوئے بادل خوشیوں کی کرنوں میں بدل جایا کرتے ہیں۔ جب دل اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل فلاح و کامیابی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ کی زندگی کے حالات خراب ہو گئے ہیں اور آپ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں، بے سکون ہونے لگے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا، اور مومن کا اعتماد اس دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور بظاہر ماحول میں سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو۔ وہ جب چاہے جہاں سے چاہے وقت پلٹ دے، حالات بدل دے، اور جان رکھو تمہارے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ اللہ والو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کرو کہ سامنے سمندر آ گیا، قوم دیکھتی ہے فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا اور پوری قوم خوف زدہ ہے، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب آیا کہ نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا، وہی مدد بھیجے گا، اور بھیجی گئی مدد تو یہی ایمان ہو تمہارا بھی۔ اللہ فرماتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کا یہ یقین قائم ہو جائے اس کا زمین و آسمان کا فرق قائم ہو جاتا ہے۔ اور جان رکھو کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، چاہے اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگے، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اسے اپنے اللہ سے مانگو، کیونکہ تمام تر اختیارات اور بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اسی کی نگاہ ازل سے ابد تک تمام زبانوں پر سانجی ہے۔ پر مسئلہ تب آتا ہے جب تم لوگوں سے توقع کرتے پھرتے ہو ان کی توجہ اور احساس کی۔ یاد رکھو لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ میرا رب فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور ان سے امیدیں جوڑ رکھی ہیں، ان کی مثال اس مکڑی جیسی ہے، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے مگر سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ تم جانتے کہ اللہ کی معیشت ساری معیشتوں پر غالب ہے، اور اس رب نے تمہارے لیے جو چیز بنائی ہے وہ خود تمہیں تلاش کر رہی ہیں۔ یقین رکھنا وہ تمہیں مل کر رہے گی، لیکن اصل میں تم نے اپنی زندگی کے سکون کے لیے ہر وہ چیز تلاش کر کے خریدی جس کو تم نے ضروری سمجھا، لیکن نہ تلاش کیا تو اللہ کا فضل۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اللہ کی رضا ڈھونڈو جہاں تمہارے لیے راحتوں کا سامان ہے۔ تم اگر اللہ کی طرف چل کر آؤ گے تو وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا، تم اللہ کو یاد رکھو گے تو وہ تمہیں یاد رکھے گا، لیکن اگر تم اللہ سے بے پرواہ ہو کر کسی اور سے مدد کی امید لگاتے ہو تو اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی آسرے تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔ تمہارا رب ہی مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر یہ یقین تو اللہ پر یقین پختہ ہے، اگر نہیں ہے تو تمہارا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، پر اللہ پر نہیں۔ پر تم جان رکھو کہ تم حقیقی طور پر اپنی زندگی میں کامیاب تبھی ہوگے جب تم اپنے دل میں ایک بڑی جگہ اللہ کو دو گے اور گہرا یقین رکھو گے، تو اللہ بھی تمہارے لیے بہترین وسیلے بنا کر تمہاری مدد کا انتظام کرے گا۔ اعتماد اپنی کوشش پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کو مسبب الاسباب جانے اور ہر آسان اور ہلکے کام میں بھی بھروسہ اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر رکھے۔ اللہ چاہے تو سبب اور اس کے اثر کے درمیان حائل ہو سکتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور یہ اللہ کی منشا تھی کہ آگ نے آپ کو
गजन ना पहुंचाई। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो बेटे की गर्दन पर छुरी चला दी थी, मगर अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों हत्ता कि अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम को भी असबाब इख्तियार करने की तलकीन की, और इसी फितरत पर उसने इंसानों को पैदा किया। इसलिए उसने इफ़्फ़त को कायम रखने के लिए निकाह का तरीका अता फरमाया। घर बसाने के लिए ज़ौजैन को पूरा आइली निज़ाम दिया, जहाँ उनकी फितरी तकाज़े भी पूरे हों और औलाद की नेमत पाकर अगली नस्ल की आबियारी का एहतमाम भी हो। उसी तरह किसी गोशे में बैठकर रिज़्क का इंतज़ार किसी भी तरह नापसंदीदा नहीं, बल्कि रिज़्क हासिल करने के लिए कोशिश करना और तकदीर पर यकीन रखते हुए मेहनत करना तवक्कुल के ऐन मुताबिक है। शरीयत ने बंदों को इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तलकीन की है, और यही इबादत और इस्तानत दुनिया और आखिरत में सआदत पाने का रास्ता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका जा रहा था तो उनकी ज़बान पर आखिरी कलमात ये थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ही मेरे लिए काफ़ी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदीन पहुँचे तो एक दरख्त के साए में बैठकर उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, परवरदिगार जो खैर भी तूने मुझ पर नाज़िल कर दे, मैं उसका मोहताज हूँ। और जिस रब पर तवक्कुल करके उन्होंने दुआ मांगी थी, उसके हाथ के नीचे करने से पहले आलम बाला में इस दुआ को कबूल कर लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर मिस्र की सरजमीन से निकले थे कि फ़िरौन ने ताक़ुब करके उन्हें जा लिया। सामने समुंदर था और पीछे दुश्मन। बनी इसराइल ने गुमान किया कि वो हलाक हो जाएंगे, मगर मूसा अलैहिस्सलाम का तवक्कुल जिस खुदा पर था उसने उन्हें बचा लिया और उनके दुश्मन को उनकी निगाहों के सामने गरक कर दिया। तवक्कुल अल्लाह सादिकीन की इबादत और मुखलसीन का रास्ता है। अल्लाह ताला ने अपने अम्बिया और मुरसलीन और औलिया और मोमिनीन को इसका हुक्म दिया। तवक्कुल अल्लाह ईमान की वो सिफ़त है जिसकी बिना पर वो पूरी इंसानियत की क़ियादत करते हैं। मोमिन का ईमानी तकाज़ा है कि वो सिर्फ़ अल्लाह पर तवक्कुल करे। कुरान करीम तवक्कुल अल्लाह को एक मुस्तकिल उन्वान देता है और कहता है, और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। मोमिन ये समझता है कि इस कायनात में कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता, और यहाँ अल्लाह के अज़न के बगैर एक पत्ता भी नहीं हरकत कर सकता। लिहाजा वो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, और यही उसका यकीन भी है और भरोसा भी। वो ना किसी और से उम्मीद रखता है, ना किसी के खौफ का शिकार होता है। मुश्किलात उसके रास्ते में आ जाएं तो बड़ी पामर्दी से उसका मुकाबला करता है। ना उसका सर किसी के आगे झुकता है और ना वो अकड़ कर चलता है। वो एक मुतमईन नफ्स की सी ज़िंदगी गुजारता है। ना खुशहाली उसके अंदाज को तब्दील करती है, ना बदहाली। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह पर भरोसा रखो अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह ताला पर भरोसे की कदर कीमत यह है कि यह सिफ़त बंदे को ज़रूरतमंद बना देती है और वो बड़े से बड़े जब्बार को भी खातिर में नहीं लाता। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 7 मरतबा फरमाया, और मोमिनों को अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। तवक्कुल के मानी है कि जो कुछ अल्लाह के पास है उसका मुकम्मल यकीन और उस पर कामिल भरोसा हो, और जो लोगों के साथ में है उससे मायूसी हो। बस तवक्कुल के मानी है अव्वल आदमी को अल्लाह की रहनुमाई पर कामिल एतमाद हो, और वो समझे कि हकीकत का जो इल्म, इखलाक के जो असूल, हलाल व हराम की जो हदूद और दुनिया में ज़िंदगी बसर करने के जो कवायद व ज़वाबित अल्लाह ने दिए हैं वही बरहक हैं, और उन्हीं की पैरवी में इंसान की खैर है। दोम आदमी का भरोसा अपनी काबिलियत, अपने ज़राए और वसाइल, अपनी तदाबीर और अल्लाह के सिवा दूसरों की इमदाद आनत पर ना हो, बल्कि वो पूरी तरह ये बात ज़हन नशीन रखे कि दुनिया और आखिरत के हर मामले में उसकी कामयाबी का असल इन्हिसार अल्लाह की तौफीक और तायद पर है। सोम आदमी को इन वादों पर पूरा भरोसा हो जो अल्लाह ताला ने ईमान व अमल साले इख्तियार करने वाले और बातिल की बजाय हक़ के लिए काम करने वाले बंदों के लिए किए हैं। कुरान करीम में है, तुम उनकी परवाह ना करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, वही भरोसे के लिए काफ़ी है। यानी अल्लाह ही भरोसे के लिए काफ़ी है। जिसका वकील अल्लाह हो उसे कोई गज़न नहीं पहुंचा सकता, ना कोई साजिश उस पर असर कर सकती है, ना खुफिया चालें उसका कुछ बिगाड़ सकती हैं, और ना ही ज़ाहिरी कोशिशें दश्ते फ़ारहान में ख़ैमा ज़न बनी इसराइल की जब्बारों के मुकाबले में शहर में दाखिल होने का हुक्म देते हुए फरमाया, इन जब्बारों के मुकाबले में दरवाजे के अंदर घुस जाओ। जब तुम अंदर पहुंच जाओगे तो तुम ही गालिब रहोगे। अल्लाह पर भरोसा रखो अगर तुम मोमिन हो। यहाँ आकर मालूम होता है कि अल्लाह पर भरोसे की कदर कीमत क्या है, और शिद्दत और ख़तरात में ईमान और यकीन की क्या अहमियत होती है। अल्लाह से डरने वालों और जब्बारों से डरने वालों के मौक़िफ़ में क्या फ़र्क होता है। इसलिए कि अल्लाह किसी शख्स के दिल में वो डर नहीं डालता कि वो अल्लाह जल्ला शान से भी डरे और वो लोगों से भी डरे। बस जो अल्लाह से डरता है वो किसी और से नहीं डरता। अल्लाह पर तवक्कुल ईमान की खासियत भी है और इसकी अलामत भी। यही ईमान की मंतक भी है और इसकी ईमान का तकाजा भी। अल्लाह ताला का फरमान है, सच्चे अहले ईमान तो वो लोग हैं जिनके दिल अल्लाह का जिक्र सुनकर लर्ज़ जाते हैं, और जब अल्लाह की आयात उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो इनका ईमान बढ़ जाता है और वो अपने रब पर एतमाद करते हैं।
محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایسی حدیث لے کر آئی ہوں، ایک ایسی دعا بتائی گئی ہے جس کا ثواب بہت زیادہ بتایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بار ایک شخص نے یہ کلمات کہے تو فرشتے گھبرا گئے کہ اس کا اجر کتنا لکھیں۔ کلمات یہ ہیں جو ہم ابھی آپ کو بتائیں گے۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ کلمات پڑھے تو فرشتے گھبرا گئے کہ اس کا اجر کتنا لکھیں۔ آخر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے بندے نے ایسے کلمات کہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم اس کلمات کا ثواب کیا لکھیں۔ پروردگار نے باوجود جاننے کے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے، تو انہوں نے بیان کیا کہ یہ تسبیح پڑھی ہے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اس تسبیح کو اسی طرح لکھ لو، میں اسے اپنی ملاقات کے وقت قیامت کے دن اس کا اجر خود دے دوں گا۔ یہ دعا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ایک عظیم اور بلیغ ثنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کو اس کے جلال اور عظمت کے شایان شان بیان کرتی ہے۔ اس تسبیح کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ دعا اللہ کی حمد کو اس کی عظمت، جلال اور بادشاہت کے لائق انداز میں پیش کرتی ہے جو عام الفاظ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس میں بندے کا یہ اعتراف ہے کہ اللہ کی تعریف کا حق ادا کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے، لیکن پھر بھی بندہ اپنی سی کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ اس دعا میں حمد، ثنا، عاجزی اور اللہ کی عظمت کا اعتراف شامل ہے جو عبادت کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تعریف اور حمد سے خوش ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، میرا بندہ جب میری تعریف کرتا ہے تو میں اس سے خوش ہوتا ہوں۔ یہ تسبیح مصیبتوں اور پریشانیوں میں سکون دیتی ہے۔ حمد و ثنا دل کو اللہ سے جوڑتی ہے اور پریشانیوں میں سکون دیتی ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر دلوں کو مطمئن کرتا ہے۔ حمد کرنے والے کے لیے بے پناہ اجر ہے۔ اس دعا کو کسی خاص وقت کی قید کے بغیر کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، خاص طور پر صبح و شام کے اذکار میں، نماز کے بعد مشکل حالات میں، اللہ کی حمد کرتے ہوئے تسبیح و تحلیل کے ساتھ۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال کے شایان شان حمد کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اگرچہ یہ کسی خاص حدیث سے ثابت نہیں، لیکن اس کا مفہوم قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اسے پڑھنے سے بندے کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔